ابھی ہم بڑی باتیں کر رہے تھے. راحیلہ بقائی صاحبہ مجھے جوائن کر چکی ہیں اور ماشاءاللہ سے روح رواں ہیں. یہ کے ایل ایف کی کراچی لٹریچر فیسٹیول کی تو بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ بھائی کس طرح مینیج ہوا اور کتنا سلیپ لیس نائٹس اور کوارڈینیشن اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا اور پھر بات کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ابھی تک تو سروائیو کر رہے ہیں. اچھا, میں دیکھ رہی ہوں کہ 29 سیشنز یہ جو میں نے ریسنٹ ابھی لاسٹ آپ لوگوں کا ڈے دیکھا اور اس کے علاوہ تقریباً 200 پلس آپ کے پینلسٹ, اتنے لوگ, کس طرح یہ ممکن ہو پایا؟ کچھ بتائیں گے اس کے پیچھے کتنی محنت ہوئی؟ دیکھیں, کوئی بھی چیز محنت کے بغیر تو مکمل نہیں ہوتی ہے. ظاہر ہے محنت اس میں شامل ہوتی ہے اور ہم اتنے عرصے سے کر رہے ہیں. اس دفعہ یہ کے ایل ایف جو تھا ہمارا 15 کے ایل ایف تھا, تو ظاہر اتنے عرصے سے, اور میں تو پہلے کے ایل ایف سے ہی ایسوسیٹیڈ ہوں تو یہ کام کر ہی رہی ہوں. مگر یہ کہ ایک ٹیم ہوتی ہے, پوری ایک گروپ ہوتا ہے ہمارا جو ہم لگے ہوتے ہیں ساتھ. ہمارے یہاں ہر ایک کا ایریاز بائفرکیٹڈ ہوتے ہیں, بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے. جیسے مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے جتنی اسپیکر کوارڈینیشن ہوتی ہے وہ مجھے پرسنلی دیکھنی ہوتی ہے, بیکاز پیپل نیڈ ٹو بی گیون ایگزیکٹ کہ بھی آپ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا سیشن ہوگا, کیا ہم چاہتے ہیں, کس قسم کی کانورسیشن اس میں ہو. تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, تو آبویسلی سلیپ لیس نائٹس تو پھر ہوتی ہیں اس کے بالکل اندر. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, 15 سال سے مطلب ماشاءاللہ کنزیکٹیولی آپ لوگ یہ لٹریچر فیسٹیول اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. مجھے بتائے گا کہ اب میں اور پہلے میں کیا ڈفرینس آپ محسوس کرتی ہیں؟ اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑھ گیا ہے. دیکھیں, کنسیپچولی تو فیسٹیول وہی ہے کہ ہمارا جو جب شروع ہوا تھا تو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں میں پڑھنے کا, لکھنے کا, اس کا رجحان پیدا کریں, کتابوں کی طرف راغب کریں, اور جو ہمارے آتھرز ہیں, رائٹرز ہیں, ان کو ایک سیلیبریٹی بنا کے دنیا کے سامنے لے کر آئیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھا, اس کا میگنیٹیوڈ بڑھا, اس کا امپیکٹ بڑھتا چلا گیا. تو اب ہر سال میرے لیے مشکل ہی ہوتی ہے کہ وہ جو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے, مجھ سے کہا جاتا ہے کہ نا دا نیکسٹ ایئر, جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اگلا سال اس سے بھی بہتر ہوگا. تو وہ جو بار پرفیکشن کا اور امپریشن کا اور سیشنز کا, اسپیکرز کا بڑھتا جا رہا ہے, تو وہ مینیج کرنا, وہ سب کرنا ظاہر ہے ایک ٹاسک ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس میں سیشنز بڑھ رہے ہیں, لوگ بڑھ رہے ہیں, لوگوں کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کو مینیج کرنا بھی اتنا ہی مشکل اور آئی ایم ریلی سرپرائزڈ, کیونکہ ابھی ہم آف کیم کی بات کر رہے تھے تو مجھے بتایا راحیلہ صاحبہ نے کہ ایک دن ایسا بھی تھا کہ 79 سیشنز تھے. جسٹ امیجن 79 سیشنز آپ نے مجھے بتائے تھے. مور دین 75 اوور 2.5 days. جو ٹوٹل کے ایل ایف تھا, جو 16 کو شروع ہوا تھا جمعے والے دن اور سنڈے, یعنی کہ لیکن 75 بھی ایک اچھی خاصی مطلب تعداد ہے سیشنز کی. اینڈ دیور ایک اور سیٹرڈے سنڈے کو تو ایک اسٹیج تھا جب 5 پیرلل سیشنز چل رہے تھے, کیونکہ اس دفعہ ہم نے ایک یوتھ اسٹرینڈ شروع کیا ہے. اس میں صرف یوتھ کے انٹرسٹ کے سیشنز تھے, تو یوتھ ہی اس میں اسپیکر تھے, یوتھ ہی بات کر رہے تھے. تو ایک نیا اسٹرینڈ ہے جو شروع کیا ہے, سو دیٹ واز دا 5th اسٹرینڈ. سو پیرلل 5 سیشنز مینیج کرنے ہوتے اچھا, اور یہ جو لوگ نہیں اٹینڈ کر پا رہے ایک اور دوسرے میں موجود ہیں, ان کے لیے پھر کیا مطلب یہ یوٹیوب پہ یا پھر آن لائن بھی یہ لائیو اسٹریمنگ بھی ہو رہی تھی؟ بالکل تھرو آؤٹ پورا کے ایل ایف لائیو اسٹریم ہوا تھا, اور اب اس کے بعد اس کی پوری ریکارڈنگ یوٹیوب پہ چلی جائے گی. تو اگر آپ کا کوئی سیشن مس ہو گیا ہے یا آپ ایک سیشن اٹینڈ کر رہے تھے اور دوسرے میں نہیں جا سکے, تو آپ آرام سے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. زبردست. اچھا, اب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ اس طرح کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ لوگوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا گیسٹ ہو, دنیا بھر سے لوگوں کو انوائٹ بھی کیا جاتا ہے, لوگ پارٹیسپیٹ آ کر کرتے ہیں, آپ کے پینلسٹ میں موجود ہوتے ہیں. یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا, یا پھر ایزیلی آپ کو سارے آتھرز بھی ملے, اور جو بھی گیسٹ جن کو آپ اسپیکرز ہیں ان کو بلانا چاہ رہے تھے, کہاں کہاں سے بلایا آپ نے مہمان؟ دیکھیں, ہمارے یہاں 8 ممالک سے لوگ تھے, یو ایس اے, یو کے, کینیڈا, جرمنی, فرانس, اور ٹوٹل ملا کے 8 ممالک سے, اور پاکستان سے بھی لاہور, اسلام آباد, مختلف جگہوں سے تھے. دیکھیں, آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں پہلے پوری ایک ریسرچ کرنی ہوتی. جب بھی ہم کسی کو بلاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس اسپیکر کو بلا رہے ہیں وہ ہماری تھیم کے ساتھ, ہمارے جو کے ایل ایف کا ایک پورا اسٹینڈرڈ ہے اس کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں. ہمارا فوکس ان کے کام کے اوپر ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی رائٹر کو بلاتے ہیں تو ہم اس نے جو ناول یا پوئٹری یا کوئی اکیڈیمک اسکالرلی کوئی اس کی نان فکشن کتابیں ہوتی ہیں, ہم اس کے کام کو ویلیویٹ کرتے ہیں,
اس کام کی بیسس کے اوپر اس کو انویٹیشن جاتا ہے. ہمارا ایک پینل ہے ایڈوائزرز کا جو ہمیں مدد کرتا ہے, جو ہمیں گائیڈ کرتا اچھا, ہے. اس میں آپ لوگوں کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس دفعہ ظاہر ہے کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جو کہ گلوبلی دنیا فیس کر رہی ہے, تو جب آپ لوگوں نے مطلب اسکروٹنی کی تو کن لوگوں کو زیادہ آپ لوگوں نے امپورٹنس دی کہ بھی ان کو ہونا چاہیے اور ان ٹاپکس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے؟ دیکھیے ہماری چونکہ تھیم اس دفعہ تھی سسٹینیبلٹی ورڈز چینجنگ مائنڈ سیٹس, تو ہمارا فوکس تو ہماری تھیم کے اوپر ہی تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو بلائیں کہ جو ہماری تھیم کے اوپر بات کر سکیں. اب اس تھیم کا جو کہتے ہیں نا جو امبریلا ہے وہ کافی بڑا ہے, کیونکہ سسٹینیبلٹی ہم خالی انوائرمنٹ کی نہیں کہتے, سسٹینیبلٹی آپ کو اکانومی میں بھی چاہیے, آپ کو ایجوکیشن میں بھی چاہیے, تو اوبیسلی وہ جو اسپیکٹرم ہے وہ بہت وائڈ ہو جاتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ظاہر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنے ایوارڈ وننگ آتھرز بلا سکیں, دنیا بھر کے جو ایکنالج اسٹیبلشڈ اسپیکرز ہیں ہم ان کو دعوت دیں تاکہ ہمارے یہاں کے لوگ ان کی نالج سے, ان کی باتوں سے مستفید ہو سکیں. صحیح. اچھا, اب آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور دنیا جو ہے وہ بہت ویل اویئر ہو چکی ہے, مطلب گھر بیٹھے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے. ایک کنٹروورسی جو کریٹ ہوئی آپ لوگوں کی جرمن آتھر کے حوالے سے, تو کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم تھا, آپ لوگوں نے انویٹیشن جب بھیجا اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے کچھ ویوز اس قسم کے ہیں جو پرو اسرائیل ہے یا پھر کچھ اس قسم؟ دیکھیے ہمارے یہاں جب کوئی اسپیکر کو جب ہم انوائٹ کرتے ہیں یا بلاتے ہیں تو وہ ایک تو سال پہلے 6 مہینے پہلے ایک طرح سے لاک ہو جاتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کے کیلنڈرز بہت آکیوپائڈ ہوتے ہیں. اوبویسلی ہم جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ان کے کام پر فوکس کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم نے ان کا جو جس ناول پر اس فیسٹیول میں بات ہونی تھی وہ مائگریشن کے اوپر بیس تھا, یا جس پوئٹری پہ انہوں نے ریڈنگ کرنی تھی اٹ واز ویری سافٹ لو پوئٹری جیسے ہوتی ہے وہ تھی. تو ظاہر ہے ہم نے کام دیکھا, ہم نے ان کا ہمارے ایڈوائزرز نے, ہم لوگوں نے ان کا جو ایک بیسک آؤٹ لائن ہوتا ہے یا ان کا پروفائل ہوتا ہے وہ چیک کیا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ظاہر ایک ایشو تھا وہ اجاگر ہوا, اس میں انہوں نے جرمن لینگویج میں یا جرمنی میں کیا کامنٹ کیے, کیا کہا. اوبویسلی یہ تھوڑی ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم تک نہیں پہنچ سکی. ظاہر ہے اگر ہمیں اندازہ ہوتا یا یہ چیز ہم تک پہنچ جاتی تو ہم ان کو بہت پہلے ہی منع کر دیتے, بجائے یہ کہ وہ آ گئیں اور پروگرام کا حصہ بنی اور پھر ہمیں ان کو منع کرنا پڑا یا وہ نہیں آ سکیں. اچھا, ویسے یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کی طرف سے ایک میں کہوں گی ایک اس کو نیگلیجنس کہہ لیں یا پھر اس طرح سے نہیں, کیونکہ دیکھیں کسی کو بلا کے منع کرنا یہ بھی بہت برا لگتا ہے, اور اگر آپ لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی تو ظاہر ہے یہ آپ لوگوں کو ہی جاننا تھی. نہیں دیکھیں ہم نے منع نہیں کیا, آپ نے بھی بتایا نا؟ نہیں, مقصد یہ کہ وہ نہیں آ سکیں. اچھا, اٹ واز ناٹ دیٹ وی سینڈ ہر سم تھنگ ان رائٹنگ, یا ہم نے کہا, حالات خود بخود ایسے ہوتے چلے گئے کہ وہ ایک سیکورٹی کنسرن ہو گئی تھی. تو ہم نے نہیں کسی کو یہ کہا کہ آپ آئیں نہ آئیں. ظاہر بات ہے وہ گوئٹے انسٹیٹیوٹ کی اسپانسرڈ گیسٹ تھی, ہمارے لیے بہت کچھ بھی ان کے ویوز تھے, ٹھیک ہے, ایک ریلیجس پرسپیکٹیو سے یا ایک پاکستانی یا مسلمان ہونے کے پرسپیکٹیو سے ظاہر ہے ہم اپنی لوگوں کے ساتھ, مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم بھی اس کے اگینسٹ نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے پھر جو اتنا بڑا ایشو بن گیا, ایک سیکورٹی کنسرنز ہو گئے, تو پھر گوئٹے کو بھی اپنا ڈیسیجن لینا پڑا, آتھر کو بھی اپنا ڈیسیجن لینا پڑا, سب نے اپنی اپنا سوچ کے اس کے حساب سے فیصلے کیے. بالکل, اور ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ ایک اگر پرسیپشن ایک ہے اور ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی, اوبویسلی فلسطینی ہمارے بہن بھائی ہیں, مسلمان بہن بھائی ہیں, تو کیوں نہیں. اچھا, اب ایک اور جو کہ کنٹروورسی میں نے سنا اسی فیسٹیول کو لے کر, جس میں آپ لوگوں کا جو زراعت کے حوالے سے جو ایک سیشن تھا اس پہ کہا گیا جی کہ ہم لوگوں کے مسائل اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوئے, کوئی اسٹیک ہولڈر جو کہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتا زراعت کے شعبے سے وہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا تو پھر وہ زیادہ بہتر ہوتا. یہ کیا مسئلہ؟ اچھا دیکھیں, وہ جو سیشن تھا نا, تھوڑا سا اس میں کہوں گی سمجھ کا فرق ہے. وہ سیشن جو تھا وہ انویسٹمنٹ فائنینشیل پرسپیکٹیو سے تھا, فرام وہاں پر یا تو فائنینشیل سیکٹر کے لوگ تھے یا بینکرز بیٹھے ہوئے تھے. وہ یہ بتا رہے تھے کہ فائنینشیل سیکٹر یا بینکنگ سیکٹر زراعت کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا کام کر رہا ہے. تو جب وہ پرسپیکٹیو تھا, اٹ واز ناٹ مطلب آن زراعت نہیں تھا, مطلب بینکنگ سیکٹر کس طرح سپورٹ کر رہا ہے زراعت کو, وہ پرسیپشن. ان کی آپس کی کوارڈینیشن کے پر آپ لوگ بات کر رہے ہیں, کیونکہ بینکنگ سیکٹر نے بہت ساری اپنی ان کی اسکیمز ہیں یا ان کے پروجیکٹس یا اس طرح کے ان کے پروڈکٹس ہیں جو وہ سپورٹ کرنے کے لیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں.
تو وہ اس پر بتا رہے تھے کہ ہم خالی بینکس نہیں ہیں, ہم خالی فائنینشیل سیکٹر نہیں ہیں, ہم اس پرٹیکولر ایریا میں یا اس سیکٹر کے اندر بھی سپورٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ واز دا لیکن اب کانسیپٹ. یہاں بھی وہ جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے جو ہمارے فارمرز اتحاد والے ہیں نا, وہ سم ٹائم پھر یہ گلا کرتے ہیں کہ اگر یہ بات اگر ایگریکلچر کی ہو رہی ہے تو پھر ہمارے پرابلمس کی بھی ہونی چاہیے, تو اس کو آپ نے کیوں نہیں, آئی تھنک نیکسٹ ٹائم آپ یہ ان کا گلا دور کر دیجیے گا. بالکل انشاءاللہ یہ پلان میں تھا جیسے یہ چیز ہم تک, کیونکہ ہم دیکھیں ہم جب فیسٹیول کا پروگرام مرتب کرتے ہیں تو ہم فیڈ بیک کا ضرور انتظار کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ پازیٹیو یا نیگیٹو ہمیں فیڈ بیک ملے, کیونکہ وہ فیڈ بیک جو ہوتا ہے وہ ہمیں اگلے پروگرام کے لیے ایک ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور ایک بیس دے دیتا ہے کہ اچھا دیکھیں وی آلویز سے دیٹ وی آر ہیومنس. اگر ہم ایک پروگرام جو اتنی بڑی نوعیت کا ہے آرگنائز کر رہے ہیں تو وی آر ناٹ اینجلس, وی ٹینڈ ٹو میک مسٹیکس, غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے, تو مگر ہم اگلی دفعہ اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Obviously there is always a room for improvement نا. That's true. اچھا اب مجھے ایک بات آپ اور بتائیے گا, میرے پاس اس سے پہلے بھی فیسٹیولز کے گیسٹ آتے رہتے ہیں تو وہ اکثر یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن نا اب ہم لوگ 15 سال سے کر رہے ہیں, آپ لوگ 15 سال سے کر رہے ہیں, تو ہماری چیزیں آلموسٹ لائن اپ ہوتی ہیں, تو بس ہم لوگوں کو ان کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. مجھے بتائیے گا یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ I don't know ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں میں ایسا عالمی نہیں اردو ہوتا. کانفرنس کی بات کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے ان کے اس طرح کا. ہمارے یہاں ہر دفعہ جب ہم ایک فیسٹیول لے کے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ گراؤنڈ زیرو ہوتا ہے, اور گراؤنڈ زیرو سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. ظاہر ایک ادارہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس جو مدد کرتا ہے یا جو اس کو آرگنائز کرنے میں پورا آگے ہوتا ہے, تو ظاہر ہے وہ جو ایک ادارے کی سپورٹ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے, ایک پوری ٹیم ہوتی ہے, لیکن جب جو سب سے اسینشل چیز جو ہوتی ہے فیسٹیول کی وہ اس کا پروگرام ہے, اور پروگرام ہر دفعہ گراؤنڈ زیرو سے شروع ہوتا ہے. آپ کو لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے, آپ نے سیشنز کو دیکھنا ہے, آپ نے ٹائٹل کرنا ہے, آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس پرٹیکولر ٹائٹل کے اندر کون لوگ ہیں تو کس چیز پر بات ہوگی. بالکل. تو ہر دفعہ وہ ایک نیا کہتے ہیں نا ایک نئی سلیٹ ہوتی ہے اور اس پہ کہانی لکھی بھئی آپ جاتی یہ ہے. دیکھیں نا کہ لکھنے والے بھی آ رہے ہیں, بکس ظاہر ہے پبلش ہو رہی ہیں, پھر پرابلمس چینج ہو رہے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے ہمارا ایرا اب جو اتنا ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے, اتنا کچھ چینج ہو گیا ہے, اب تو اے آئی آ گیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اب جو سچویشن ہے اس میں میں نے جیسے کہ بھی ذکر کیا ہے کہ بڑا آن لائن دور آ گیا ہے, ہر کسی کے ہاتھ میں گیجٹ ہے, بچوں نے موبائلز لیے ہوتے ہیں, مائیں تنگ ہیں, پریشان ہیں کہ ان کو کس طرح ان سے نکال کے کتابوں کی طرف لائیں. ابھی اس فیسٹیول میں جو آپ نے رجحان دیکھا ینگسٹرز کا وہ کتنا اپریشیٹیبل ہے, یا پھر آپ کو لگا کہ پہلے کی نسبت کافی تعداد میں آئے ہیں؟ نہیں, اس دفعہ بہت پازیٹیو چیز دیکھی کہ بہت یوتھ آیا ہے اور بہت انٹرسٹ لے کے انہوں نے کتابیں خریدی ہیں, سائن کروائی ہیں, سیشنز میں بیٹھے ہیں. تو یہ ایک خوش آئند چیز ہے جو ہم نے نوٹس کری کہ کر تو ہم اتنے عرصے سے رہے ہیں اور ہمیشہ سے ایک مکس کراؤڈ آتا تھا, ایک خاص بک لورز تھے, ایک ریڈرز تھے تو آتے تھے. اس دفعہ بہت بڑا طبقہ ینگسٹرز کا آیا ہے. اسکول کے بچے آئے ہیں کافی تعداد میں, کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, اور جو کوسچن آنسر یا جو ہر سیشن کے بعد جو Q&A ہوتا تھا اس میں جس قسم کے سوالات ان بچوں نے اٹھائے ہیں, ان ینگسٹرز نے اٹھائے ہیں, دیٹ شوز دیئر انٹرسٹ کہ کتنا اس چیز کی طرف یا پڑھنے کی طرف, کتابوں کی طرف, یا وہ جو کیوروسٹی ہوتی ہے نا دماغ کی کہ آپ کے سامنے کوئی ہے تو آپ اسے سوال کریں. تو دیٹ از ریئلی پازیٹیو جو ہم نے نوٹس کیا. راحیلہ صاحبہ کچھ نمبر آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے فیسٹیولز آپ لوگ آرگنائز کرتے ہیں تو پتہ چلے کہ کتنی تعداد میں لوگ آئے تھے؟ دیکھیں ہم ایک رف اسٹیمیٹ تو لیتے ہیں بالکل, ہمارا وہ انٹرنس کے اوپر کلکرز لگے ہوتے ہیں, پھر ہم یوں بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے جیسے 4-5 اگر سیشنز پیرالل چل رہے ہیں, ہر ہال ہمارا پورا بھرا ہوا ہے, اس ہال کی یہ کیپیسٹی ہے, اس کی یہ کیپیسٹی, ایک اسٹیمیٹ پلس وہ جو کلکر سے نمبر آتے ہیں اس سے ہمیں ایک اسٹیمیٹ مل جاتا ہے. جیسے اس سال ہمیں لگ رہا ہے کہ اٹ واز اوور 2.5 days تقریباً 1,15,000 بندہ ٹرن اوور میں گھوما ہے. زبردست. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا تقریباً 8 بکس ہیں جن کی رونمائی ہوئی ہے, اور وہ بکس کون سے آتھرز نے لکھی ہیں, کس طرح کی بکس تھیں, ان کے بارے بتائیے. 8 تو آخری دن ہوئی تھیں. اچھا. ٹوٹل پورے پروگرام میں 25 بک لانچز ہوئی ہیں. زبردست. اور اس کے اندر مکس کتابیں تھیں, جیسے فکشن پہ بھی تھیں, اکیڈیمی کتابیں تھیں. ملیحہ لودھی کی کتاب کی لانچ ہوئی, ان کی نئی کتاب آئی ہے. عشرت حسین کی کتاب کی لانچ ہوئی. اس کے علاوہ دیور فکشن سے تعلق جو ناولز ہوتے ہیں, رولا کی کتاب ہے وہ ہوئی.
I mean, there were, as I अच्छा, said, बहुत there सारी were बुक्स थी, 25 जबरदस्त। books ज़ाहिर है हुई हैं। सबका तो आप नहीं बता पाएंगी ऑब्वियसली। अच्छा चलिए, ज़बरदस्त। मैं चाहूँगी राहीला साहिबा, आप एक मैसेज अगर आप दें ख़ास तौर पर बुक लवर्स के लिए जो कि किताबों से मोहब्बत करते हैं या फिर जो नहीं करते उनके लिए भी। नहीं, बस मैं यही कहूँगी कि ये जो फेस्टिवल्स, चाहे कराची लिटरेचर फेस्टिवल हो या और मुख्तलिफ जो फेस्टिवल्स पूरे पाकिस्तान में होते हैं, ये आप ही लोगों के लिए सब मेहनत करते हैं और मुनक़्क़िद करते हैं। तो और ये इससे अच्छा मौका आपको किताबों से रोशनास होने का, ऑथर्स और राइटर्स से मिलने का नहीं मिल सकता। तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जो आपके लिए सजता है। तो अच्छा है आप लोग आएँ, और जितने ये फेस्टिवल्स हों, जितनी किताबों की रुनुमाई हो, जितना किताबों से हम अपने यंगर जनरेशन को रोशनास कराएं, उतना अच्छा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राहीला बकाई साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।